بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کے کچھ الفاظ کی ہم غیر عرب لوگوں کی زبانوں سے ادائیگی مشکل ہوتی ہے۔ ہماری یہ کوشش ہے کہ ایسے الفاظ کا انتخاب کر کے ان کو تجویدی قواعد کی روشنی میں آپ کی خدمت میں تفصیلاً بیان کریں تاکہ عام قاری کے لیے آسانی پیدا کی جا سکے۔ اس سلسلے میں آج سورہ نور کی آیت 40 کے اس حصے پر بات کریں گے۔ بحر اللجی یغشاہ، لفظ بحرن کے آخر میں تنوین یعنی دو زیر والی ہے، جس کے بعد اگلے لفظ لجی کی ابتدا حرف لام سے ہو رہی ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ اگر تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف یرملون یعنی یا، را، میم، لام، واو اور نون میں سے لام یا را آ جائے تو وہاں ادغام بغیر غنہ ہوتا ہے، ادغام تام، مکمل ادغام۔ اس کی ادائیگی کے لیے تنوین کے پوشیدہ نون کی آواز بالکل ختم کر دی جائے گی اور را کو براہ راست لام سے ملا کر پڑھا جائے گا۔ بحر اللجی، جیم زیر والی مشدد ہے، زور سے پڑھیں گے۔ اگلا حرف یا بھی مشدد ہے، اسے بھی زور سے پڑھنا ہوتا ہے۔ یہ حرف یا زیر کی تنوین والا ہے اور اس کے بعد حرف یرملون یا ہے۔ قاعدہ یرملون کے مطابق یہاں ادغام بالغنہ ہوگا، یعنی تنوین کے پوشیدہ نون کی آواز کو ناک کے بانسا سے 2 حرکات کی مقدار میں ادا کریں گے۔ یعین، حرف غین مستعلیہ کے 7 میں سے ایک حرف ہے جو ہر حال میں موٹے اور پر یعنی منہ بھر کر ادا کیے جاتے ہیں، زبان کی جڑ کو تالوں کی طرف بلند کر کے۔ لفظ یغشاہ میں شین کے اوپر کھڑی زبر ہے، اسے ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے اور یہ مد اصلی ہے۔ بحر اللجی یغشاہ، یہاں لام پر ادغام بغیر غنہ اور یا کے ملاپ پر غنہ واضح ہوگا۔ اس نقطے پر خصوصی دھیان رہے کہ درمیان میں 2 یا آ رہے ہیں اور ان دونوں کا تلفظ کرنا لازم ہے۔ آخر میں 3 مشہور قاریوں کی آوازوں میں اس ٹکڑے کی تلاوت سنائی جا رہی ہے تاکہ اس کی مشق میں مزید آسانی ہو۔ بحر اللجی یغشاہ، بحر اللجی یغشاہ، بحر اللجی یغشاہ